5 خواب جو کوئی بھی عورت دیکھے وہ عورت اللہ کے بہت قریب ہے، یا ان میں سے ایک خواب بھی دیکھے تو وہ عورت اس دنیا میں ہی خوش رہے گی، جنت میں ضرور جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج کی معلومات کی ویڈیو میں ہم ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے کہ اگر کوئی نیک بندہ اور بندہ یہ خواب دیکھے تو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب، اور بندے کو یہ خواب سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ کا بہت قریب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے چنا ہے، یہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی ہونے کا ثبوت ہوگا۔ ناظرین گرامی، خواب کی 3 قسمیں ہیں، ایک خواب شیطانی خواب، دوسرا نفسانی خواب، جبکہ تیسرا رحمانی خواب، اور یہ 3 قسم کے خواب ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے خواب کی کیا تعبیر ہے، اس سے پہلے کہ یہ 3 قسمیں پڑھیں۔ یہ تینوں خوابوں کی تعبیر کیا ہے، اس سے پہلے کہ یہ تینوں قسم کے خوابوں کا مطالعہ کریں، ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو اللہ رب العزت نے امت کو 40واں حصہ یعنی سچے خواب عطا فرمائے۔ اللہ کی طرف سے ایک سچا خواب ہے، اور یہ تحفہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، وہ اللہ کے نبی بھی تھے۔ خواب دیکھتے ہی اس نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا۔ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنوں بھائیوں کو اس کے خواب کے بارے میں خبردار نہ کرے، انہیں مت بتانا، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں، اور جو شخص آپ سے حسد کرتا ہے، خواہ وہ آپ کا اپنا بھائی ہو یا کوئی قریبی رشتہ دار، اسے کبھی اپنا خواب نہ بتانا۔ میری آپ کو نصیحت یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو یہ بات بتائی تھی، اور آج کے دور میں بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ لوگ آپ سے حسد کے جو خواب دیکھتے ہیں، خواہ وہ گھر میں آپ کا بھائی ہو، آپ کے بھائی کی بیوی ہو، اس کے بچے، اس کے بیٹے بیٹیاں ہوں، یا پڑوسی کوئی رشتہ دار ہو، چاہے وہ چچا ہو، ماموں ہو، ماموں میں بھی شک ہو، ماموں میں بھی شک ہو میں کہ وہ آپ سے حسد کرتا ہے، اپنے خواب کبھی اس کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ یہ آپ کے ناظرین کے لیے ایک پیغام ہے۔ سب سے اہم چیز شیطانی اور خود غرضی کے خواب ہے۔ تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ہے۔ تو جان لیں کہ شیطانی خواب وہ خواب ہے جو بہت سے لوگوں کو آتے ہیں جو اس دنیا میں اللہ سے محبت نہیں کرتے، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے، لہٰذا وہ دنیا میں نہیں رہتے۔ نمازی نہ قرآن سمجھتا ہے اور نہ دین کا علم رکھتا ہے، وہ اپنے سارے کام کرتا رہتا ہے، وہ اپنی زندگی فتنہ و فساد میں گزارتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو جب خواب آتے ہیں تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر نفسانی خواب ہے۔ تو جان لیجئے کہ یہ وہ خواب ہے کہ جب کوئی شخص فرض کرے کہ وہ گوشت کا کاروبار کرتا ہے، یا کوئی اور دکان ہے، یا اس نے کھولی ہے، یا اسے کسی سے محبت ہے، تو وہ سارا دن یہی سوچتا رہتا ہے کہ اب کیا کروں، اپنا کام کیسے بہتر کروں، مجھے اس طرح کرنا ہے یا اس طرح کرنا ہے، اس لیے اس کے ذہن میں کئی بار اس طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ دنیا کی محبت اور اپنے نفس کی وجہ سے I'm very sorry for any disruption خواب کہتے ہیں، جبکہ ان کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جو خواب تیسرے نمبر پر ہے وہ رحمانی خواب ہے۔ اس سے پہلے ہم نے شیطانی، نفسانی اور رحمانی کے بارے میں جان لیا، تو جان لیں کہ رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ کے متقی، پاکیزہ اور شکر گزار بندے ہوں، نمازی ہوں یعنی نیک بندے ہوں، غریبوں کی مدد کرنے والے، جھوٹ نہ بولنے والے، اللہ کے نیک بندے ہوں۔ اگر انہیں فجر کی اذان سے پہلے خواب آئے تو صبح اور آدھی رات کے بعد کا خواب سچا ہے۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے لوگوں کے خواب ہوتے ہیں جو سبحان صادق کے سامنے آتے ہیں۔ اب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان خوابوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں، جو واقعی اللہ کے نیک بندے یا بندے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کے قریب ہونے کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا ایسا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ کے کچھ معبودوں کا خواب دیکھتا ہے تو خواب میں ایک ولی کو دیکھتا ہے، وہ اللہ کے ولی کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے بے شمار ولی ہے۔ ہمارا درسی کت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولی نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ذرا سوچئے کہ یہ اللہ کے کون سے نیک بندے ہیں کہ انہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے ہیں۔
लेकिन आज भी लोग बार बार उनकी कब्रों पर जाकर उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। एक आम आदमी की कब्र पर इतने लोग क्यों नहीं आते, उनकी मग़फ़िरत की दुआ क्यों नहीं करते? तो यकीनन ये अल्लाह के बाबरकत लोग हैं जिनका दर्जा अल्लाह ताला ने बुलंद कर दिया है और मज़ीद बुलंद करना चाहता है। तो जान लो कि जब कोई अल्लाह का नेक बंदा तुम्हारे ख्वाब में आए और तुम उसे वाकई अल्लाह का वली समझो, तो यकीनन अल्लाह तुम्हारे लिए है। ये अल्लाह के करीब होने की अलामत है। अगर कोई शख्स सहाबा कराम को ख्वाब में देखे या ख्वाब में अंबियाए अलैहिमुस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी नबी को देखे, तो ये भी एक अच्छी दलील है। अगर आप ख्वाब में दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं या दुरूद शरीफ की महफिल में बैठे हैं, ख्वाब में आसमान का सफ़र कर रहे हैं, तो ये भी एक खुशखबरी है। अगर आप ख्वाब की हालत में पिल सीरत से गुजर रहे हैं, ख्वाब की हालत में रोज़ा से हैं, ख्वाब की हालत में नमाज पढ़ रहे हैं, ख्वाब में कुरान पाक पढ़ रहे हैं या ख्वाब की हालत में कोई नेक अमल कर रहे हैं, तो ये इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के एक मुत्तकी शुक्रगुजार बंदे हैं। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर पहले आपका इस्लाम से लगाव ज़्यादा नहीं था और आप आम दुनियावी ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो आप अल्लाह के बहुत करीब नहीं हैं। अगर आप भी इससे गुजर रहे हैं और आपको उनमें से कोई एक ख्वाब नज़र आए, तो समझ ले कि आप पर अल्लाह के ख़ास करम होने वाला है और आपको एक ख़ास मकाम व मर्तबा मिलने वाला है। लोग उस दुनिया में भी तुम्हारी इज्जत करेंगे और आखिरत में तुम्हारा रुतबा बुलंद होगा। जहां कदम रखोगे वहां अल्लाह की रहमत होगी। दुनिया की हर ख्वाहिश आपके काबू में आने लगेगी। अगर आप उन ख्वाबों में से कोई एक भी ख्वाब आप देखें, तो फिर समझ लें कि इसके बारे में कभी किसी को मत बताएं, बल्कि जो काम भी करना है उसे करना है, और ये है कि सुबह उठते ही अल्लाह के हजूर सजदा रेज हो जाए, क्योंकि अल्लाह ने आपको किसी न किसी ओहदे के लिए चुना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पुकारता है और कहता है कि मैं फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। चुनाचा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी मोहब्बत करने लगते हैं और आसमान पर ऐलान करने लगते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो फ़लाँ से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। इसलिए आसमान वाले भी इससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर ज़मीन पर इसके लिए कबूलियत लिखी जाती है, और जब अल्लाह ताला किसी से नाराज़ होता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पुकार कर कहता है कि मैं फ़लाँ से नफ़रत करता हूँ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी इससे नफ़रत करते हैं, आप भी इससे नफ़रत करते हैं। आसमान पर लोगों के दरमियान ऐलान करता है कि अल्लाह फ़लाँ से नफ़रत करता है, इसलिए तुम लोग भी इससे नफ़रत करो। फिर ज़मीन पर इसके लिए नफ़रत लिख दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।